اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ علامات غیر حتمی کے عنوان سے جاری تھا، اور کل کی گفتگو میں ہم نے اس روایت کی طرف اشارہ کیا کہ جو زلزلوں اور آسمانی آفات کے عنوان سے تھا۔ اس میں جو ایک تاریخی روایت کتاب غیبت نعمانیہ میں درج ہے کہ جس میں فرماتے ہیں کہ آخر الزمان میں حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے پہلے، چونکہ ظاہر ہے کہ صوفیانی کا خروج علامات امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں سے ہے، اور دجال یہ وہ چیزیں ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ دجال اور صوفیانی جو ہے یہ ایک شخص ہے، بعض نے کہا کہ نہیں یہ 2 شخص ہوں گے، یعنی صوفیانی کو ابو سفیان کے نسل میں سے قرار دیا، اور یہ بھی کہا کہ خود رسول اللہ کے دور میں بھی یہ صوفیانی جو ہے وہ زندہ تھا۔ یعنی کافی وہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے زمانے کے امام جو ہے وہ زندہ ہے اور غیبت کے پردے میں ہے، اسی طریقے سے یہ صوفیانی بھی اسی طریقے سے کسی جزیرے میں یا مختلف اقوال ہے کہ وہاں پر یہ شخص جو ہے وہ زندہ ہے اور اس کا خروج ہوگا۔ جس طریقے سے جوج اور یاجوج و ماجوج ان کا خروج یہ بھی لکھا ہے کہ یاجوج اور ماجوج جو کہ ایک عجیب و غریب قسم کی نسل ہے، اور یہ جو ہے نہایت ہی طاقتور ہوتے ہیں، اور اس پر انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس یاجوج اور ماجوج کے متعلق ایک پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں، لیکن اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، لیکن اتنا میں ضرور کہوں کہ یہ لوگ جو ہے وہ جب خروج کریں گے نہایت ہی طاقتور ہوتے ہیں، نہایت ہی طاقتور ہے، اور انسان سے کئی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، اور حتیٰ یہ لکھا ہے کہ یہ جب تک 1000 بچے پیدا نہ کرے تب تک وہ جو ان کے جو ہے وہ یہ یاجوج جو ہے یہ مرتے ہی نہیں ہیں، یعنی 1000 بچہ یہ پیدا کرتے ہیں، اور نہایت ہی قوی الہیکل ہوتے ہیں اور نہایت ہی طاقتور ہوتے ہیں۔ تو اس عنوان سے جو ہے ان کا خروج بھی اس میں لکھا ہے کہ یہ جب آ جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے پورے زمین کے اوپر ایک دفعہ جو ہے قبضہ سا کر لیں گے، وحشت اور دہشت پھیل جائے گی پوری زمین پر، اور پھر اللہ جو ہے وہ اپنی کرامت سے کوئی ایسی بیماری ان کے اوپر لاحق کر دے گا کہ یہ سب کے سب جو ہے وہ مر جائیں گے، اور جب مر جائیں گے تو ان کے جسم سے بدبو آنا شروع ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے اللہ ایک اور پرندے کو جو ہے وہ اعجازاً یہ پرندہ آئے گا، اور ان یاجوج اور ماجوج کے جو جسم ہے اس کو یہ کھانا شروع کر دیں گے، اور صرف ان کی ہڈیاں جو ہے وہ بچ جائیں گی۔ یہ بھی خود حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عصر ظہور سے پہلے یہ یاجوج اور ماجوج بھی ہے، اسی طریقے سے جیسے یہ ہے، اور آج بھی لکھتے ہیں کہ یہ آج بھی موجود ہے، یعنی خود یاجوج اور ماجوج یہ موجود ہے، اور اسی طریقے سے صوفیانی کے بارے میں بھی ایسا ہی کہتے ہیں کہ وہ بھی موجود ہے۔ اور جب حضرت ظہور فرمائیں گے تو ظہور سے پہلے یہ یاجوج اور ماجوج کا خروج ہے، اور اسی طریقے سے خود جو ہے وہ صوفیانی کا خروج ہے جو کہ ان سے پہلے ہے، اور یہ جو ہے وہ علامات حاتمیہ میں سے اس صوفیانی کو لکھا ہے، یعنی یہ چونکہ اس قدر روایات زیادہ ہے۔ علامات حاتمیہ میں اس عنوان سے کہہ رہا ہوں کہ یعنی احادیث متواترہ اس کے بارے میں موجود ہے، بین سنہ و شیعہ اور اہل تسنن کے درمیان اس میں جو ہے وہ اتنے زیادہ روایات موجود ہے جن کو علماء نے کہہ دیا کہ یہ جو ہے وہ علامات حتمیہ ہے، یعنی یہ حتمی علامات ہے۔ تو خود صوفیانی کا خروج اور پھر
آنا۔ میں اسی عنوان سے یہ کہتا ہوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر خود جو ہے وہ اہل تسنن بھی عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی مثلا شیطان بھی تو غائب ہے اور زندہ ہے، تو یہ جو کہتے ہیں کہ اتنے سال تک ایک رہنا، پھر شیطان کو آج تک کوئی دیکھا ہے نہیں، لیکن جب بھی وہ کوئی چیز ایسی ہو جائے تو کہتا ہے فلاں شخص جو ہے وہ شیطان کے وسوسے میں آیا، شیطان کا وسوسے کا شکار ہو گیا، وساوس سے شیطانی کا شکار ہو گیا۔ خود قرآن نے فرمایا یوسوس فی صدور الناس، خود جو ہے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم جو ہے وہ شیطان کے اوپر یقین رکھ سکتے ہیں کہ خود جو ہے جو وسوسہ، یعنی یہ ہمارا نظریہ ہے، ایک ملحد سے جا کے آپ پوچھ لیجئے، کہتا ہے شیطان ہے، وہ کہے گا نہیں ہے، ملحد اس چیز کو قبول نہیں کرے گا۔ تو اگر آپ کو شیطان اور نمائندگان شیطان کے اوپر اگر آپ کو یقین ہے تو کیا آپ کو رحمان اور نمائندگان رحمان کے اوپر یقین نہیں ہونا چاہیے؟ حق اور باطل کی جنگ کے عنوان سے جو گفتگو میں نے کی تھی، تو یہ حق اور باطل ہے۔ خدا نے اگر اس طرف اس باطل کا لشکر، طاغوت کے لشکر کو خدا نے جو ہے وہ اجازت دی ہوئی ہے، تو کیا وہ اس کے مقابلے میں اللہ عادل ہے، وہ رحمان نہیں مقرر کرے گا؟ تو ہم یہی تو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے امام جو ہے وہ مدد کرتے ہیں، اسی طریقے سے جیسے لوگ جو ہے وہ وساوس سے شیطانیہ کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہمارے دل میں ایک چیز کو ڈال دیتا ہے اور ہم جو ہے وہ نیکی کی طرف ہدایت ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیا عقل کے خلاف ہے؟ یقیناً عقل کے خلاف نہیں ہے، یہ جو ہے وہ عین ہی عقل ہے، عین ہی عقل ہے، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر برا کام جو ہو رہا ہے وہ بھی اس وسیلے کے تحت ہو رہا ہے، وگرنہ اس عنوان سے جیسے زرتشت کے ہاں، جیسے دین زرتشت، دین باستانی، اس میں کیا یہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ایک برائی کا خدا ہے اور ایک اچھائی کا خدا ہے، تو پھر ہم جو ہے وہ خدا نخواستہ کوئی مشرک ہو جائیں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ شیطانیت ہے تو اللہ نے رحمانیت بھی پیدا کی ہے، اللہ نے رحمانیت بھی پیدا کیا، شیطانیت بھی ہے۔ اسی رحمان کو جو آپ اس کو رحمان سمجھتے ہیں، نمائندگان الہی سمجھتے ہیں، ہم ان کو حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سمجھتے ہیں۔ اس میں عقل سے ہٹ کے کون سی بات ہے؟ بلکہ عین ہی عقل ہے۔ اگر شیطان کے اوپر آپ کا اس قدر محکم عقیدہ ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اور سینوں میں وساوس ڈالتا ہے، شیطانی وساوس پیدا ہوتے ہیں اور وہ شیطان ڈالتا ہے، عزازیل، تو ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ جو اچھائی ہے، جس کو ہم پازیٹیو انرجیز کہتے ہیں، وہ جو ہے وہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہمارے وجود میں لے کے آتا ہے۔ تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ عقل کے عین ہی مطابق ہے۔ یہاں پر بحث جو ہے ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم جو ہے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ روایات میں جیسے سفیانی کے زندہ ہونے کے دلائل موجود ہے کہ وہ زندہ ہے اور اس کے اوپر کوئی اشکال نہیں کرتا، تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو رحمان کا نمائندہ ہے حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، وہ بھی حی ہے، زندہ ہے۔ یہ ایک عقلی دلیل۔ تو اس عنوان سے کہ جہاں پر علامات حاتمیہ ہے، اس کے اوپر ہم نے کچھ گفتگو کی تھی ابتدائی پروگرامز میں، لیکن آج جو ہے وہ یہ ہے کہ خود علامات غیر حاتمیہ بہت ساری کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، اور اس میں سے ایک جو ہم نے عرض کر دیا کہ زلزلے ہوں گے اس دور میں، یعنی خود سفیانی کے خروج سے پہلے زلزلے ہوں گے، شدید زلزلے، جو کہ اس کے بعد امام تشریف لائیں گے۔ ایک چیز جو بڑی عجیب ہے، حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے خطبے میں یہ ایک اشارہ ہے کہ جس کے بارے میں دوسری جگہوں پر بھی روایت موجود ہے، وہ یہ ہے کہ آخری زمانے میں آگ کی جنگ ہوگی، آگ کی جنگ ہوگی، اور اس میں 1/3 حصہ جو بشریت کا ہے وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یعنی ایسے آفات اور بلیات ہو جائیں گے، جیسے روایت میں، اب یہ روایت جو ہے یہ بھی طرفین کی کتب میں ہے کہ جو فرمایا کہ حضرت کے ظہور
کے لیے اللہ جو ہے وہ ایسا زمینہ فراہم کر دے گا کہ لوگ یہ سوچ بھی نہیں ہو رہے ہوں گے، سوچ بھی نہیں، اس میں سوچ بھی ان کا نہیں ہوگا کہ اچانک جو ہے ایک ہی رات میں جو ہے پورا ایک زمینہ سازی ہو جائے گی حضرت کے ظہور کی، زمینہ سازی ہو جائے گی، اور ایک ہی رات میں جو ہے کچھ ایسے حالات جو ہے وہ ایسے تبدیل ہو جائیں گے کہ لوگ جو ہے وہ سمجھ جائیں گے کہ اب جو ہے یہ حضرت کے ظہور کا وقت ہے، ایک ہی رات میں۔ چونکہ ہو سکتا ہے، میں نے عرض کر دیا کہ ابھی یہ بڑی عقل میں آنے والی چیزیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ قدرت کیا کچھ نہیں کر سکتی۔ 20,000 لوگ اس زلزلے میں فوت ہو گئے ہیں، 20,000 لوگ سیریا اور ترکی میں، 20,000 لوگ ایک ہی دن میں، یعنی وہ ابھی بلڈنگز کے نیچے ہیں اور 20,000 تک کی لاشیں جو ہے وہ نکال چکے ہیں، شاید اور اس سے زیادہ بھی ہو، اس سے بھی زیادہ ہو۔ تو قدرت کیا کچھ نہیں کر سکتی؟ کورونا گزرا ہے، ایک ہی دفعہ کورونا نے پورے دنیا کا پورا نظام جو ہے کورونا نے ایک دفعہ جو ہے وہ متوقف کر دیا۔ تو اسی طریقے سے جو اللہ ان چیزوں پر قادر ہے، کیا وہ اپنے نمائندے کے لیے ایک رات میں کیا ایسی زمینہ سازی نہیں کر سکتا کہ حضرت جو ہے وہ ظہور کر جائے؟ آج کے اس دور میں جیسے بہت سارے لوگوں کے اور خود جیسے اہل تسنن جو بس اوقات جو ہے وہ ان کے علماء توہین بھی کرتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے ایک شخص جو ہے وہ آ جائے اور پوری دنیا پر تسلط کر لے گا۔ بھئی ایک شخص جو ہے وہ اللہ کی مدد سے ہے، خدا کی قدرت کے اوپر آپ کو شک ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ تو علامات غیر حتمیہ میں آخری دور میں جب حضرت کے ظہور سے پہلے، اور یہ سب چیزیں زمینہ سازی میں شامل ہے، زمینہ سازی میں شامل، یہ میں عرض کروں یہ سب چیزیں جو ہے وہ زمینہ سازی ہے حضرت کے ظہور کے لیے۔ زلزلوں کا شدید آنا، اور خود سیریا سے ایک زلزلہ جو کتاب غیبت نعمانیہ کا وہ ہے کہ یہ زلزلہ ہوگا اور اس میں 1,00,000 تک افراد جو ہے، یعنی 100,000 1,00,000 افراد اس میں جو ہے وہ مر جائیں گے، 1,00,000 افراد، اور اس کے بعد جو ہے وہ خروج سفیانی۔ لیکن ظہور سے پہلے جو ایسے واقعات ہیں، بہت سارے واقعات لکھے ہیں، اب اس میں سے جو ہے بعض کی توجیہ ہوتی ہے، بعض کی توجیہات ہے، اور بعض کی جو ہے وہ بعض جو ہے وہ شاید آج کے اس دور میں زیادہ مفہوم نہ ہو لیکن اس دور میں مفہوم ہو جائے۔ مثلا ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت کے ظہور کا اعلان، یہ میں عام الفاظ میں کہہ رہا ہوں جس کو ظہور علامات حتمیہ میں بھی لے کے آ چکے ہیں، صیحہ آسمانی۔ صیحہ آسمانی یعنی آسمان سے ایک ندا ہوگی اور وہ کہیں گے کہ حضرت جو ہے وہ خلیفۃ اللہ جو ہے حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، ان کا ظہور ہو چکا ہے۔ اور صیحہ دوسرا جو صیحہ ثانیہ ہے وہ ایسے ہوگا کہ چونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دوسرا جو صیحہ ہوگا وہ شیطانی صیحہ ہوگا، اور وہ کہہ دے گا کہ یہ خبر جو ہے وہ جھوٹی خبر ہے، سچ نہیں ہے۔ اب اس میں پہلے زمانے میں جو ہے وہ لوگوں کو شاید یہ زیادہ سمجھ میں نہ آتا ہو، چونکہ بعض چیزیں جو ہے وہ سمجھ میں نہ آنے والی چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے اس دور میں ٹیکنالوجی شاید نہیں تھی یا اس قسم کے حالات، لیکن آج کے اس دور میں بڑے یہ مفہوم ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں میڈیا، سوشل میڈیا، یہ سب چیزیں ہیں، اور ایک چھوٹی سی خبر جو ہے وہ ہر زبان میں اس کی رسائی ہو جاتی ہے، ہر زبان میں جو ہے انسان سنتا ہے۔ ہم اردو والے ہیں، ہمیں کوئی خبر مثلا زلزلے کی خبر ہمیں اردو زبان میں جو ہے وہ بتائی گئی، اور جو انگلش والا ہوگا اس کو انگلش میں بتا دی، ترکی زبان میں ہے، عربی زبان میں ہے، اور فارسی زبان میں ہے، دوسرے جو لغات ہے، جو زبانیں ہیں، ہر زبان میں جو ہے یہ خبر بتائی جاتی ہے۔ ہر ملک کی جو بھی وہاں کے لوگ، وہاں کے باشندے جو گفتگو کرتے ہیں ان کو یہ بتا دیا جاتا ہے۔ تو عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ آج کے اس دور میں یہ کوئی غریب نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہی جو میڈیا ہے اس کے ذریعے سے لوگ جو ہے وہ حضرت کی آواز کو سنیں، اور صیحہ ثانیہ جو ہے شاید ہو سکتا ہے وہ بھی اسی پر سن لے، یا اس سے کچھ اور ٹیکنالوجی شاید اس زمانے میں ایجاد ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹیلی فون جو ہے وہ لوگوں کے لیے حیرت انگیز ایجاد تھی
کہ جو ہے وہ لوگ دور سے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے کو برقرار کر رہے ہیں، تو پھر ٹیلی ویژن اس سے زیادہ، اور یہ جو میڈیا اور سوشل میڈیا، جو ہر بندہ ایک موبائل کسی کے پاس ہو، پوری دنیا میں وہ بات کو جو ہے وہ پوری دنیا تک اپنی بات کو پہنچا سکتا ہے ایک موبائل کے ذریعے سے۔ ایک موبائل آپ کے پاس ہے، آپ نے جا کے ویڈیو بنائی اور اس کو اپلوڈ کر دیا، پوری دنیا میں آپ اس کو اپنی اس خبر کو جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ علامات غیر حتمیہ بہت ساری لکھی ہوئی ہے، بہت ساری، اس کی تعداد جیسے عرض کر چکا ہوں کہ ہزاروں میں ہے، اور اس میں سے جو مہم ہے وہ یہ ہے کہ برائی جو ہے وہ اس قدر زیادہ ہو جائے گی کہ لوگ برائی کی تشویق کرنا شروع کر دیں گے، اچھائی جو ہے وہ کم ہو جائے گی، لوگ اس کی مذمت کرنا شروع کر دیں گے۔ اچھائی ہوگی، لوگ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ یہ اچھائی ہے اور یہ برائی ہے، یہ علامات میں ہے، لیکن لوگ جو ہے وہ اچھائی کو، جس کو کہا جائے کہ بے عقلی، یا اس کو سمجھے کہ جس کو کہا جائے کہ یہ جو ہے وہ کامن سینس کے خلاف ہے، اس قسم کے لوگ جو ہے وہ چیزیں شروع کر دیں گے، اور برائی کی جو ہے لوگ جو ہے مفاخرے کے ساتھ برائی کو بیان کریں گے۔ معاویہ علیہ اللعنہ والعذاب، وہ بھی اسی طریقے سے تھا، شروعات جو بنی امیہ کی ہے اور اس کی بنیادوں کو مضبوط کر دیا۔ آج یہ عقیدے جو لوگوں کے بنے ہیں معاویہ کے کام ہے، تو معاویہ جو ہے وہ بھی اسی طریقے سے تھا، یعنی سیاست معاویہ مشہور ہے۔ آج کے اس دور میں سیاست کے لیے لوگ دین کو نیچے رکھتے ہیں، سیاست کو اوپر رکھتے ہیں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، اپنے سٹیٹس کو بچانے کے لیے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے لوگ جو ہے وہ دین کو جو ہے وہ نیچے رکھ دیتے ہیں اور اپنی سیاست کو اوپر رکھتے ہیں۔ بے شک لوگ قتل عام ہوتا رہے، قتل عام کرے گا، لوگ اس کی تعریف کریں گے، یہ تو بڑا سیاسی آدمی ہے، سیاست اس کی بڑی مضبوط ہے۔ یہ کہاں کی سیاست ہے؟ برائی کو ترویج ہے، برائی کی ترویج ہو رہی ہے۔ تو اس عنوان سے، اور اچھائی جو ہے وہ ظاہر دین ہے، حکم الہی ہے، حکم الہی کو زیر پا رکھ کر، پائمال کر کے آپ جو ہے وہ کچھ ایسی گفتگو کر رہے ہیں کہ اس کو آپ مفاخرے سے بھی بیان کر رہے ہیں، اس پر لوگ فخر بھی کر رہے ہیں، ہمارا بڑا سیاست مدار قسم کا یہ آدمی ہے۔ کیا سیاست ہے جہاں پر برائی جو ہے وہ اس کو لوگ اچھا سمجھتے ہو، اچھائی کو جو ہے وہ نیچے سمجھتے ہو، اور کہتے ہو کہ اچھائی اس ٹائم ضروری نہیں ہے، مصلحت کے تحت۔ یہی چیزیں ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ حقائق جو ہے وہ ہونی چاہیے، بے شک جو ہے کڑوی حقائق کیوں نہ ہو، حقائق چاہے حقائق ایسی ہو کہ جس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو ہے سٹیٹس پہ مسئلہ پڑے، آپ کے ظاہری جو مصالح اور مفادات ہے اس پر وہ پڑے، لیکن لوگ جو ہے اس کو جو ہے بارہا اس کو تکرار کرنا چاہیے اور بالکل واضح کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک ایسی علامت ہے کہ جو ہر دور میں رہی، لیکن جب زمانہ غیبت کا دور، غیبت کے آخر تک جب پہنچے گا، تو اس دور میں جو ہے اس چیز کی نہایت ہی زیادہ ترویج جو ہے وہ شروع ہو جائے گی، یہ چیز جو ہے وہ عام ہو جائے گی، اور یہ ایک عام چیز سمجھی جائے گی، عام چیز ہے، یہ عام چیز ہے۔ جیسے پہلے زمانے میں ایک علامت یہ بھی ہے برائی میں سے، شراب پینا جو ہے یہ قبیح سمجھا جاتا تھا، حتیٰ جو غیر مذہب کے لوگ تھے وہ بھی نہیں پیتے تھے، چونکہ یہ عمل جو ہے وہ قبیح سمجھا جاتا تھا۔ سور کا گوشت، غیر اسلامی لوگ جو ہے وہ بھی جب کسی کو خطاب کرتے ہیں کہتے ہیں یہ فلانا سور، یعنی وہ بھی قبیح سمجھتے تھے اس سور کو۔ آج کے اس دور میں آپ غور فرمائیں، شراب پینا جو ہے وہ جو ہے وہ ایک عام سی بات ہو گئی ہے، لوگ پیتے ہیں، اور سور کا گوشت جو ہے وہ اس عنوان سے، یعنی میں یہ اسلام سے ہٹ کے کہہ رہا ہوں، حتیٰ غیر مسلم بھی، آپ مثلا جو انڈیا میں رہنے والے لوگ ہیں، انڈیا میں وہ اس چیز کو زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، حتیٰ وہ ہندو لوگ، وہ بھی جب کسی کو برا کہتے تھے نا، کہتا فلانا سور ہے فلانا، یعنی وہ سور جو ہے یہ اس جانور کا گوشت تو دور، لوگ کراہت کرتے تھے۔ اب جو ہے بہت سارے لوگ یہ ملحدین کہہ دیتے ہیں اللہ کی یہ جو ہے یہ بھی تو جانور ہے دوسرے جانوروں کی طرح، تو اللہ کے راز کچھ اس طریقے سے ہے،
اور یہ میں اور آپ کے لیے ہیں، بعض حیوانات کو خل کر دینا اور ان کے جو خصلتیں ہیں یہ انسان کی تربیت کے لیے ہے۔ تو سور کے اندر کچھ غلط ایسے خصلات ہیں جو آپ جانتے ہیں۔ تو آج کل کے اس دور میں جو فساد ہے، مثلا زنا، شراب خواری، شراب پینا یا سور کا گوشت کھانا، یہ آج کے اس دور میں ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو بالکل عام سی چیزیں ہو چکی ہے، بالکل عام سی چیزیں، یعنی کسی کو کوئی اس کو معیوب ہی نہیں سمجھتا۔ اما یہ کہ جو متدین لوگ ہیں اور جو ان چیزوں کو وہ کرتے ہیں، وگرنہ شراب کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس قدر روایت موجود ہے کہ اگر کوئی پی لے تو وہ شخص جو ہے وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے، دوبارہ سے کلمہ پڑھے، یعنی اس قدر یہ قباحت ہے اس کی، لوگوں کے لیے اب یہ عادی ہو چکی ہے۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو تو چھوڑیں، جو مذہب حقہ والے ہیں وہ بھی ان چیزوں کو جو ہے وہ مد نظر نہیں رکھتے، بعض برائیوں کو، کہ ہم جو ہے وہ اس قسم کا بعض جگہوں پہ جیسے خود برائی، مثلا بھنگ پینا روایت موجود ہے کتاب وسائل الشیعہ کے اندر کہ بھنگ کا پینا ایسا ہے جیسے کسی نے پینا نہیں، اس کا استعمال کرنا ہے، اس کی خرید و فروخت جس طریقے سے بھی ہو، یعنی بھنگ جو چیز ہے اگر کوئی شخص اس کو خرید و فروخت اس کی کر رہا ہے یا استعمال کر رہا ہے یا جو بھی کر رہا ہے، وہ ایسے ہے جس نے 70 نبی مرسل کو قتل کر دیا ہو۔ آپ یہ غور کریں، آج کے اس دور میں ہمارے جو ہے جو بزرگان دین تھے پاکستان اور انڈیا میں، وہاں پر یہ جو لوگ جو وہاں پر ظاہری اپنے آپ کو ملنگ اور اپنے آپ کو مولا علی والے کہتے ہیں، وہ جا کے آرام سے بھنگ پی رہے ہیں اور اس کو کوئی معیوب بھی نہیں سمجھا جاتا، وہ پیتے ہیں، کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے کہ یہ چیز جو ہے کم از کم اگر ہم اس کو مثلا یہ بالآخر یہ جو ہے اولاد رسول اللہ ہے جو وہاں پر مدفون ہے، اولیاء اللہ ہے، لوگوں کو انہوں نے مسلمان کر دیا اپنے کردار کے ذریعے سے، کتابوں میں درج ہے۔ یہ شخص جو نشائی شخص ہے، نشے والا شخص ہے، وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، یہ برائی کر رہا ہے اور یہ قدیم الایام سے ہے، کر رہے ہیں اور اس کی کوئی وہ نہیں۔ لیکن غیبت کے نزدیک جب یہ موقع آئے گا تو وہاں پر حالات کچھ اور ہو جائیں گے، پہلے اس کی اتنی وہ نہیں ہوگی، لیکن جب بعد میں ہوگا تو پھر یہ آخری سٹیج پر، یہ سب چیزیں آخری سٹیج پر پہنچ جائے گی۔ اس کے سمجھنے کا مطلب یہ ہے، مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ایک برائی ہے، ایک ایسی برائی مثلا جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم جنس ہے، ہم جنس کی طرف رغبت، ہم جنس ہے، مرد کا مرد کی طرف رغبت یا خاتون کا خاتون کی طرف، یہ غیبت کے اس میں جو ہے وہ لکھا ہے کہ یہ علامات میں سے ہے۔ لیکن یہاں پر علامات جو ہے اب یہ پہلے زمانے میں بھی تھا، آج بھی ہے، شراب خوری پہلے بھی تھی، آج بھی ہے، لیکن یہ جو ہم کہہ رہے ہیں علامات جو بیان کرتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ حد انتہا پر پہنچ جائے گی۔ ملحدین کیا پہلے زمانے میں نہیں تھے، لیکن یہ ملحدین جو ہے جو آخر تک پہنچیں گے، یعنی انکار دین کریں گے، تو یہ بالکل اپنے آخری سٹیج پر جو ہے پہنچ جائیں گے۔ آج سوشل میڈیا پر آپ غور کریں، پہلے زمانے میں کوئی اگر اس قسم کی گفتگو کرتا تھا تو کچھ سوچتا تھا، لیکن آج کل کے کھلی طریقے سے لوگ مذمت کرتے ہیں اور دین کے خلاف گفتگو کرتے ہیں۔ وقت جو ہے وہ تقریباً ہمارا انتہا پر پہنچ چکا ہے۔ انشاءاللہ کل بھی اسی عنوان سے گفتگو کریں گے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجیے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔